یہ حویلیوں والا شوق قادر زمان کا اپنا تو نہیں ہے، لیکن دلچسپی وہ پوری لیتا ہے۔ اصل شوقین کون ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا۔ کہنے لگا ادھر خوشاب کا ایک دوست ہے، ولایت میں رہ کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا اس کا۔ کوئی حویلی وغیرہ خریدی بھی ہے انہوں نے؟ لازمی خریدی ہوں گی، ایک کا تو مجھے بھی پتا ہے، تریمو ہیڈ ورکرز کے پاس، جہاں جنگ سے آنے والی سڑک بڑی سڑک سے جا کر ملتی ہے، دائیں طرف سرکاری رقم میں ایک حویلی ہے، کافی پرانی ہے، انگریزوں کے زمانے کی۔ کسی وقت ریلوے لائن اس رقم کے اندر سے گزرا کرتی تھی۔ ریلوے کے انگریز افسر نے اس حویلی کو کوئلے کا گودام بنایا تھا۔ 1948 میں محکمہ جنگلات نے یہاں اپنا دفتر قائم کر لیا۔ سن 55 کے سیلابوں میں اسے کافی نقصان پہنچا، جنگلات والے اپنا دفتر کہیں اور لے گئے۔ ایک نمبردار نے ملی بھگت سے یہ زمین اپنے نام کروا لی، زمین کے ساتھ ہی حویلی بھی اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب کئی سالوں سے یہ ویران پڑی تھی۔ قادر زمان نے نمبردار سے منہ مانگے داموں اسے خرید لیا۔ اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 1.5 تو ہو گیا ہوگا، مالک محمد نے جواب دیا۔ پھر سے کوئی نئی بات یاد آئی۔ کہنے لگا ہاں، ایک اور حویلی کی بات بھی چل رہی تھی، بلکہ حویلی بھی کیا تھی، بس کھنڈر تھا پرانا سا۔ قادر زمان کا مینیجر اس کی بہت سی رنگین تصویریں کھینچ کر لایا تھا۔ قادر زمان نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کیلنڈر چھپوانے کے لیے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ یہ 2-2.5 کنال زمین خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ جاگیردار قادر زمان یا اس کے کسی دوست کا شوق ہو، لیکن اس شوق میں عیسیٰ جان اور شنکر جیسے لوگوں کا ملوث ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جنگ والی حویلی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حویلی کے مالک کا بچہ اغوا کر کے آزاد علاقے میں پہنچا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے مالک محمد کو کھوجنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں خود کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ وہ اس بات سے اتفاق کر رہا تھا کہ پرانی عمارات کی خرید کے پیچھے کوئی گہرا چکر ہو سکتا ہے، تاہم اس امکان کو بھی رد نہیں کر رہا تھا کہ یہ صرف جاگیردار کے دوست کا مشغلہ ہو۔ ہمارے درمیان 2-2.5 گھنٹے گفتگو جاری رہی۔ اس دوران صفدر، فریال، نبیلہ اور نجو ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہے، جبکہ زرین گل شرط باندھ کر سویا رہا۔ وقت رخصت میں نے مالک محمد سے کہہ دیا کہ وہ نبیلہ کو یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ ابھی 10-15 روز اپنے گھر میں نہ جائے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے تو وہ اسے وہاں لے جا کر رکھ سکتا ہے، یا پھر کسی ہوٹل میں کمرہ لے لے۔ مالک محمد میری بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ اندھیرے چھٹنے سے پہلے ہم اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچ گئے۔ اگلے روز میں دوپہر 12 بجے تک سوتا رہا۔ جاگا تو طبیعت میں چستی تھی۔ نہا دھو کر کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نے صفدر کو کمرے میں بلا لیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ بھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ پوچھنے پر تصدیق ہو گئی۔ میں نے کہا صفدر یار، ایک کام کرنا ہے، بندہ حاضر ہے، آپ صرف حکم فرمائیں۔ میں نے کہا جھنگ جاؤ اور وہاں سے ایک آدمی کو کان سے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، بندے کا عطا پتہ لکھوائیں۔ صفدر نے باقاعدہ ڈائری نکال لی۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے کہا قادر پور سے آنے والی برانچ روڈ کو 19ویں یا 20ویں میل کے نزدیک ایک اور سڑک قطع کرتی ہے۔ مجھے سڑک کا نام معلوم نہیں، لیکن نام کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس سڑک پر قریباً 1 میل شمال کی طرف جائیں تو ایک جگہ چٹا پل آتی ہے۔ یہاں چند دکانیں ہیں، جن میں سے ایک ندیم میڈیکل اسٹور ہے۔ اسٹور کے مالک کا نام ندیم ہے۔ وہ نوجوان لڑکا ہے، بال گھنگریالے اور ٹھوڑی پر مسا ہے۔ تم اسے دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے۔ اس لڑکے کو بغیر کسی ہنگامے کے اور رازداری کے ساتھ یہاں لانا ہے۔ اگر نہ آئے تو؟ صفدر نے پوچھا۔ تو پھر تمہاری نالائقی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ بھلا مانس بندہ ہے، تم کوئی بھی معقول بہانہ بناؤ گے تو وہ 1 روز کے لیے دکان بند کر کے تمہارے ساتھ چلا آئے گا۔ مثلا تم اس پر یہ جعلی عکس بھی ڈال سکتے ہو کہ تم سادہ لباس میں پولیس والے ہو اور اسے کسی تفتیش میں لے جانا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ جعلی عکس قبول نہ کرے تو پھر اس پر اصل عکس بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے پسٹل وغیرہ شو کرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چارہ نہ رہے تو پھر یہ بھی کر دیکھنا۔ چارہ کیوں نہ رہے جی؟ صفدر نے اطمینان سے کہا۔ اتنا بے چارہ نہیں ہوں میں، آپ نے ابھی آزمایا نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں۔ بس یہ سمجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر بندہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ لیکن یہ صاحب ہیں کون؟ بس سمجھو ایک پرانا ملاقاتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص ہمیں جنگ والی حویلی کے متعلق کچھ اہم باتیں بتا سکے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے صفدر کو بھیجنے کی۔ بغلی دروازے کی طرف سے آواز آئی اور ہم دونوں بری طرح چونک پڑے۔ یہ فریال تھی۔ معلوم نہیں وہ کب سے وہاں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ حسب معمول اس نے چست ٹراؤزر پر شرٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں ٹینس شوز تھے، کلائیوں پر رنگ برنگے رسٹ بینڈ تھے۔ لگتا تھا ہاکی کھیل کر آئی ہے یا جا رہی ہے۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ ہماری ساری باتیں سن چکی ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میرا خیال تھا
کہ تھوڑے بہت آداب جانتی ہو تم۔ وہ بولی یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چپ کر باتیں سن رہی تھی اور یہ سراسر آداب کے خلاف ہے؟ جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں چپ کر نہیں سن رہی تھی، میں تو علل اعلان سن رہی تھی۔ چھپ کر تو آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، میں جانتا تھا اس زبان دراز سے بحث فضول ہے، لہٰذا موضوع بدل کر پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ بولی آپ کے کان اپنے ہیں یا کسی سرکاری عہدیدار کے ہیں؟ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے جناب کہ صفدر وہاں نہیں جا سکتا جہاں آپ اسے بھیج رہے ہیں۔ شادی کا دن قریب آ جائے تو دلہا کو ایسے ویسے کاموں پر نہیں بھیجا کرتے۔ ہماری بڑی بوڑھیاں تو کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کے 1-2 ہفتوں میں دلہا کے ساتھ ہر وقت کوئی باڈی گارڈ رہنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں وہ چڑیلوں بھوتوں کا آسان ہدف ہوتا ہے۔ ویسے شاہ جہاں صاحب اس بات میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ دلہا کتنی بھی احتیاط کرے آخر میں ایک آدھ چڑیل تو اسے چمٹ ہی جاتی ہے، جو ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے اور وہ اپنی مدد کے لیے چھوٹے چھوٹے بھتنے بھی بلا لیتی ہے۔ میرا مطلب ہے اس کی بیوی۔ صفدر کے تاثرات دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا کون دلہا بن رہا ہے، کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ چہک کر بولی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماں بدولت، ذرا ان کے ہاتھ تو دیکھیے، باقاعدہ مہندی لگی ہوئی ہے، اسی لیے کمر کے پیچھے باندھ رکھے ہیں۔ بہرحال خات کنگن کو آرسی کیا، ان کا چہرہ ہی ملاحظہ فرما لیجیے، یہ ہونے والے دلہا کا سکہ بند چہرہ ہے۔ اب آپ ان سے سوال و جواب نہ شروع کر دیجیے گا، انہوں نے بولنا کچھ نہیں، یہ آئندہ برسوں میں نہ بولنے کی مشق کر رہے ہیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاپا جانی نے انجم اور صفدر کے تمام حالات سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ یہ شادی خاموشی اور سادگی کے ساتھ پرسوں انجام پائے گی۔ آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اہمیت نہیں دی گی۔ اس شادی کی تاریخ آپ کی آمد کا یقین ہونے کے بعد مقرر کی گئی تھی، باقی اگر آپ چاہیں تو تاریخ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ایسے کاموں میں آگے والی بات کسی کو پسند نہیں آتی، خاص طور پر دلہا کو تو بالکل نہیں۔ لہذا یہ شادی پرسوں بروز جمعہ 7 بجے شام انجام پائے گی۔ میں نے صفدر کی طرف دیکھا، وہ بولا شاہ جہاں صاحب شاہی صاحب کا نام تو ویسے ہی بڑھا چڑھا کر لیا جا رہا ہے، معاملے کو اس حد تک بگاڑنے میں اصل ہاتھ کسی اور کا ہے۔ صفدر کا اشارہ واضح طور پر فریال کی طرف تھا۔ توبہ اللہ، معاملہ بگاڑ رہے ہیں ہم۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی کچھ خدا کے خوف کو ہاتھ مارو صفدر صاحب، ساری زندگی اینک لگا کر ڈھونڈو گے تو ایسی نیک بیوی نہیں ملے گی۔ تم ایک بار انکار کرو، بائی گارڈ پرسوں ہی تمہیں کسی شوہر کا رقیب نہ بنوا دوں تو کہنا، اور کر چھوڑو اس بات کو، پھر تمہیں برا لگے گا اور کھانا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ وہ کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لگتا تھا ان 2-2.5 مہینوں میں وہ سب آپس میں کافی بے تکلف ہو چکے ہیں۔ میں حیرانی کے عالم میں کبھی صفدر اور کبھی فریال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ کر بولی ویسے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جو کام صفدر نے کرنا تھا وہ میں کرا دوں گی، اور بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ قادرپور جانے والی سڑک کو 20ویں میل پر جو چھوٹی سڑک کراس کرتی ہے، اس پر 1 میل آگے چٹا پل ہے، جہاں 3-4 دکانیں ہیں اور ان میں سے ایک ندیم میڈیکل اسٹور ہے نا؟ وہاں جو لڑکا ہے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں لانا ہے۔ تو بس جناب، اب آپ کچھ نہ بولیے، ایک لفظ بھی نہیں، یہ کام ہو گیا آپ کا۔ اب آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں۔ آپ کے دوست کی خانہ آبادی ہو رہی ہے، آپ اٹھیے اور رکشہ پکڑ کر مزے مزے سے انارکلی چلے جائیے۔ وہاں گنپت مارکیٹ میں عروسی سجاوٹ کا سامان ملتا ہے، سجی سجائی مسہریاں بھی ہوتی ہیں، وہاں سے یہ سامان لائیے اور آتے آتے کچھ مٹھائی وغیرہ بھی لیتے آئیے گا۔ صفدر سے پوچھ لیجئے، اگر اسے شیروانی اور کلے وغیرہ کا شوق ہے تو یہ چیزیں بھی وہیں سے مل جائیں گی۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے جی، اور کام کافی کرنا ہے۔ میرا خیال تھا غزالہ جی آ جائیں گی اور وہ بھی ہاتھ بٹا دیں گی، لیکن اب آپ کے آنے سے ان پر تو کرفیو لگ گیا ہے، سب کچھ مجھے اور شگفتہ ہی کو سنبھالنا پڑے گا۔ ویسے بڑے کٹھور ہیں آپ، جی چاہتا ہے آپ ہاکی کے گول کیپر ہوں اور میں گول کر کر کے آپ کو دن میں تارے دکھا دوں۔ دعائے خدا کی، اتنی اچھی لڑکی اور آپ کے پیچھے خاک شانتی پھرتی ہے۔ کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، بلکہ پیدا ہوا ہوتا، 1 منٹ میں شادی کر لیتا غزالہ جی سے۔ اس کی زبان چلنا شروع ہوئی تو پھر چلتی چلی گئی۔ میں پہلے تو خاموشی سے برداشت کرتا رہا، پھر میرے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ فوراً بھاگ گئی، اٹھتے ہوئے بولی بس چلتی ہوں میں، اور میری بات کو مذاق نہ سمجھیے گا، صفدر کو آپ جھنگ نہیں بھیجیں گے، وہ ندیم میڈیکل اسٹور والا کام آپ کا ہو جاوے گا، اوکے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو جیسے ایک طوفان تھم گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو چٹکنی چڑھائی اور صفدر سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ جھٹ منگنی پٹ بیا، بڑی پھرتی دکھائی ہے تم نے۔ جواب میں صفدر نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ شادی صفدر کی مرضی سے ہو رہی تھی،
وہ جانتا تھا کہ انجم اور وہ حالات کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی وقت ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی وقت تھا جو ان کا اپنا تھا، اور صفدر نے اس اپنے وقت میں اپنی زندگی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جو اپنی سچی محبت کے صدقے خطرات کے محب طوفانوں سے صاف بچ کر آ گئی تھی، اگر پھر چلی جاتی تو صفدر پچھتاوے کی آگ میں راکھ ہو جاتا۔ اس نے خود کو اور انجم کو اس آگ سے بچانے کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا اور انجم سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے شادی کر لے۔ شروع میں انجم کی رائے واضح نہیں تھی، غالباً وہ جن حالات سے گزری تھی ان کا تناؤ ابھی اس کے ذہن میں موجود تھا، پھر والدین کی غیر موجودگی کا مسئلہ بھی تھا۔ صفدر کی درخواست پر ساحل صاحب نے انجم کے والدین سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن ناکامی رہی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنا آخری ٹھکانہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب ان کا کچھ پتہ نہیں۔ فریال اور ساحل صاحب نے اپنا کردار ادا کیا اور انجم کو شادی کے مشکل فیصلے پر آمادہ کر لیا۔ صفدر کے فیصلے پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ جو کچھ کر رہا تھا ٹھیک ہی کر رہا تھا۔ مجھے انجم کی وہ شرمائی نظریں یاد آئیں جن سے وہ کل رات صفدر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ امر بالکل واضح تھا کہ وہ اس فیصلے میں اپنی رضامندی شامل کر چکی ہے۔ در حقیقت ساحل صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچتے ہی مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب ساری بات کھل گئی تھی۔ صفدر نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کھولی اور بولا، اب فریال کی باتوں پر نہ جائیں جی، میں ابھی تھوڑی دیر میں نکل جاتا ہوں جنگ کے لیے، ہو سکتا ہے آج ہی رات واپس آ جاؤں۔ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے باوجود اسے تم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں۔ اس نے جو کہا ہے کر کے رہے گی، اور ہو سکتا ہے اس کام کے لیے نکل بھی چکی ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود جائے گی؟ خود بھی چلی جائے تو کوئی بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں۔ ویسے میرا خیال ہے وہ ساحل صاحب کے کسی با اعتماد ملازم سے کام لے گی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے پچھواڑے سے کوئی چیخا۔ ہم دونوں دروازہ کھول کر آواز کی سمت دوڑے۔ کوریڈور میں میں نے ایک باڈی گارڈ کو دیکھا، ہاتھ میں رائفل تھا، میں وہ بھی آواز کی سمت بھاگا جا رہا تھا۔ ساحل صاحب کی یہ کوٹھی 2 سائیڈڈ اوپن تھی، پچھلی سمت چھوٹا گیٹ تھا، آواز اسی گیٹ سے آئی تھی۔ میں اور باڈی گارڈ آگے پیچھے بھاگتے باہر نکلے۔ میری نظر کوٹھی کے پٹھان چوکیدار پر پڑی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی زخمی ران دبا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی خون آلود انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس طرف بچوں کا چھوٹا سا پارک تھا، پارک کی دوسری جانب سفیدے کے درختوں کے پیچھے میں نے موٹر سائیکل کا سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ پھر کوئی شخص تیزی سے موڑ کاٹ کر قریبی گلی میں روپوش ہو گیا۔ ارد گرد کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، صرف ایک رکشے والا کھڑا تھا۔ اس نے سواری اتار دی تھی، لیکن ابھی کرائے کے سلسلے میں تکرار شروع نہیں کی تھی۔ میں اونچے کر ڈرائیور کے ساتھ نشست پر بیٹھ گیا۔ سڑک کی طرف چلو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رکشہ ڈرائیور زخمی چوکیدار کو دیکھ کر سہما ہوا تھا، تاہم میرے بااعتماد لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ رکشہ پہلے سے اسٹارٹ تھا۔ اس نے کرائی موڑ کر گیئر لگایا اور رکشہ کمان سے نکلے تیر کی طرح جیل روڈ کی طرف بڑھا۔ 175 سی سی موٹر سائیکل کے پیچھے رکشہ بھگانا ایسے ہی تھا جیسے تازی گھوڑے کا تعاقب کیا جائے۔ بس ایک امید تھی کہ شاید ٹریفک کی بدنظمی کام آ جائے، کہیں آگے ٹریفک جیم ہو اور موٹر سائیکل والا رفتار سست کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چند اندرونی سڑکوں کو طے کرنے کے بعد رکشے نے ایک خطرناک موڑ لیا اور 2 پہیوں پر گھوم کر بڑی سڑک پر آ گیا۔ موٹر سائیکل کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ذرا ہی دیر بعد فریال کی 2 سیٹر بھی رکشے کے پہلو میں آن رکی۔ اسے صفدر ڈرائیو کر رہا تھا۔ 7 سیٹ پر مسلح محافظ براجمان تھا۔ سانپ کی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رکشے والے کو 50 کا نوٹ تھما کر میں نے فارغ کیا اور فریال کی گاڑی میں بیٹھ کر واپس کوٹھی پہنچ گیا۔ زخمی چوکیدار کو سروسز اسپتال روانہ کیا جا چکا تھا۔ ارد گرد محلے دار کھڑے چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ جہاں چوکیدار کا خون گرا تھا وہاں اینٹوں کی کیاری سی بنا دی گئی تھی۔ ساحل صاحب کے پڑوسی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پتلون جیکٹ والا ایک لمبا سا شخص یہاں پارک میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر سڑک پر ٹہلنے لگا۔ چوکیدار دوست محمد کو اس پر شبہ ہوا۔ اس نے نوار سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملے گا۔ اس سے بات بڑھ گئی۔ اس نے چوکیدار کو دھکا دیا۔ چوکیدار نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ چوکیدار دوست محمد کے منہ پر مارا اور ساتھ ہی چوکیدار کے ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ چوکیدار نے دوسروں کو بلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے گولی چلا دی اور ساتھ ہی سفیدے کے درختوں کی طرف بھاگ نکلا۔ چوکیدار کا زخمی ہونا غیر معمولی واقعہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا معمولی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا ساحل صاحب کی کوٹھی کے گرد بھی خطرات کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ذرا ہی دیر میں پولیس کی 3-4 پیٹرولنگ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ وائرلیس پر چاروں طرف پیغام نشر کیے جانے لگے۔ گشتی ٹیموں کو حملہ آور کے حلیے اور موٹر سائیکل کے ماڈل سے آگاہ کیا گیا اور اہم مقامات پر ناکہ بندی کی ہدایت جاری کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایس ایس پی صاحب خود موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔
पुलिस ने चारों तरफ से कोठी को घेर रखा था। पुलिस एहलकारों की फुर्तियां काबिल दीद थीं। गालिबन इसकी एक वजह यह भी थी कि चंद माह पहले साहिब साहब के कत्ल की साजिश का इंकिशाफ हो चुका था। ये वही साजिश थी जिसमें कादर जमान ने मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। दूसरी वजह साहिब साहब का एक आला पुलिस अफसर होना था, और मेरे ख्याल में यही वजह ज्यादा अहम थी। वरना रोजाना कितने लोगों को जान का खतरा लाहक होता है, कितने घरों के सामने गोलियां चलती हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी तो दूर की बात है। पुलिस भी नजर नहीं आती। बिगोरो कफन लाशें पड़ी रहती हैं, जख्मी सिसक सिसक कर दम तोड़ देते हैं। डाकू बाकायदा मुहासरा करके शहरियों को लूटते रहते हैं, लेकिन दहशतनाक चार दीवारियों में बैठे बददिमाग पुलिस वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रात गए तक साहिब साहब की कोठी पर पुलिस वालों का तांता बंधा रहा। महल्लेदारों के बयानात होते रहे, मुलाजमों से पूछताछ होती रही। चंद अखबारी रिपोर्टर भी बूझ सूंघ कर आ गए और किसी चटपटी खबर के लिए मवाद ढूंढने लगे। मुझे यकीन था कि कल के अखबार में इस खबर का रंग ढंग कुछ इस तरह का होगा। जेल सुपरिटेंडेंट कातलाना हमले में बाल बाल बच गए, जाती मुहाफिज शदीद जख्मी, और वाइन ऐसा ही हुआ। हालांकि जब गोली चली तो साहिब साहब वहां से 40 मील दूर गुजरावाला में थे। रात 9 बजे के करीब में पुलिस वालों की खुशामदी और नुमाइशी तफ्तीश से उकता कर अपने कमरे में आ गया। कोठी के अकबी बाग से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। इनमें एक कुत्ता साहिब साहब का था और बाकी दो वही थे जिन्हें मैं करम एजेंसी से लेकर आया था। मैंने मरजान साहब से कहा था कि वो कबीर शाह के ये कुत्ते अपने पास रख लें और इसके गांव पहुंचा दें, लेकिन वो नहीं माने थे। इनका कहना था कि जब तक कबीर शाह का पता नहीं चलता इन कुत्तों का मंजरेआम पर आना ठीक नहीं। फिर कुत्ते को इलाज मुआवजे की भी जरूरत थी और ये इलाज लाहौर में बेहतर तौर पर हो सकता था, लिहाजा मैं चारों कुत्ते लाहौर ले आया था। अब सलूकी हाउंड लाहौर के जानवरों के अस्पताल में जेर इलाज था, जबकि बाकी 3 कुत्ते साहिब साहब की कोठी में थे। आंखें नींद से बोझल हो रही थी। सोने से पहले मैंने इस प्राइवेट क्लिनिक में फोन किया जहां लश्कर खान जेरे इलाज था। सीनियर डॉक्टर ने बताया कि इसकी हालत बेहतर हो रही है। रिसीवर रखते ही मैं गहरी नींद सो गया। दोबारा आंख खुली तो नाक में कोई चीज सरसरा रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। सामने फरियाल खड़ी थी। इसके हाथ में गुलाब की एक टहनी थी। ये बासी टहनी उसने मेरे सरहाने रखे गुलदान से निकाली थी और मेरी नाक में घुमाकर मुझे जगा दिया था। ये अदबो आदाब उसी से मखसूस थे। मैंने वाल क्लाक की तरफ निगाह दौड़ाई। रात के 12:30 बज रहे थे। क्या बात है? मैंने लहजे की बरहमी को आजाद छोड़ते हुए कहा। कर लो तमाशा, वो अपने खास अंदाज में बोली। अब बात भी मुझसे पूछी जा रही है। बंदा खुदा, रात के 1 बजे आपका मतलूबा शख्स हाजिर कर रही हूँ और कोई रौनक नहीं है आपके चेहरे पर और ना ही कोई एहसानमंदी आंखों में नजर आती है। आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? मैं समझ गया कि उसके भेजे हुए आदमी जंग से लौट आए हैं। कहाँ है वो लड़का? मैंने पूछा। ड्राइंग रूम में बिठा आई हूँ। बड़ा डरा सहमा है, हमारी जमहूरियत की तरह। शाबाश, ये अच्छा काम किया है तुमने। देखे शाहजहां साहब, ये शाबाश, जीते रहो, दूधो नहाओ किस्म के अल्फाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम ए वुमन नॉट ए चाइल्ड। ओके, आइंदा एहतियात करूंगा, मैंने कहा और स्लीपिंग गाउन पहनकर तेजी से बाहर निकल गया। राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे में रोशनी नजर आई। मैंने देखा अंजुम शुफ्ता और 2-3 मुलाजिम लड़कियां महफिल जमाए बैठी थी। एक अरूसी जोड़ी की कढ़ाई सलाई हो रही थी। यकीनन कुछ देर पहले फरियाल भी यहाँ मौजूद थी, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क यानी टेनिस शूज वहीं कालीन पर पड़े थे। लंबे लंबे डग भरता मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ट्यूबलाइट्स की रोशनी में सोफे पर नदीम मेडिकल स्टोर का नौजवान मालिक बैठा नजर आया। वो शलवार कमीज और स्वेटर में था। कुछ तो कद काट मुख्तसर था, कुछ वो बैठा इस तरह था कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा नजर आता था। मुझे देखकर उसकी आंखों में शनासाई की चमक नहीं उभरी। इसमें उसका भी क्या कसूर था? जब उसने मुझे देखा था तो मेरा हुलिया बहुत मुख्तलिफ था। बाल भूरे रंग में रंगे हुए थे, आंखों का रंग भी भूरा ही था। लिबास और वज़ाकता से ही मैं एक बिल्कुल जुदा शख्स नजर आता था। सलाम दुआ के बाद मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। वो धीरे धीरे लरज रहा था और मेरी तरफ देखता चला जा रहा था। किसी वक्त लगता था कि मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। कुछ याद आया मेरी सूरत देखकर? मैंने मुलायम लहजे में कहा। नहीं जी, वो मनमनाया। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, नवंबर की पहली तारीखों की बात है। चिट्टे पुल से 4-5 फरलांग की दूरी पर अता मोहम्मद की हवेली में कुछ लोग घुस आए थे। जी, वो हकलाया। इसके ज़हन में बाजियाफ्त का अमल शुरू हो चुका था। निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे पर गड़ी थी। मैंने कहा, एक गाड़ी में कुछ लोग तुम्हारी दुकान पर आए थे। वो करीबी चौकी में फोन करना चाहते थे। एकदम नौजवान की आंखें चमक उठी। मैं पहचान गया हूं जी आपको। अब वही थानेदार है ना जिन्होंने एक गुंडे को उठाकर जमीन पर दे मारा था। लेकिन वो कुछ कहते कहते चुप हो गया। लेकिन क्या? मैं उसकी हैरत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आपने शायद अपने बाल रंगे हुए हैं।
आप नहीं उस वक्त रंगे हुए थे, मैंने वजाहत की। दरअसल एक शख्स को पकड़ने के लिए भेस बदल रखा था। हम पुलिस वालों को कभी कभी ये तमाशा भी करना पड़ता है। मेरे नरम लहजे से हौसला पाकर वो बोला, मेरा क्या कसूर है जनाब, मैंने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैं कब कह रहा हूं कि तुमने गैर कानूनी काम किया है? कुछ मालूमात दरकार थी तुमसे, इसलिए बुलाया है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी वापसी हो जाएगी। कैसी मालूमात जी? और वो ASI साहब तो कह रहे थे कि ASI साहब को छोड़ो, उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा तुम्हें याद आने के लिए कहा होगा। इतने में चाय आ गई। मेरे कहने पर उसने लर्ज़ां हाथों से कप उठाया। मैंने असल मौजू पर आते हुए उससे अता मोहम्मद की हवेली के हालात पूछे। वो बोला, चाचा अता मोहम्मद वो हवेली बेच कर चला गया। कब की बात है? महीने से ऊपर हो गया जी। मलिक रऊफ ने उसकी नाक में दम कर रखा था। चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, हवेली छुड़वाने के लिए हर काम किया उसने। आपने देखा ही था कि उस रोज गुंडे किस तरह हरल हरल कर रहे थे हवेली में। बाद में ये मामला और बिगड़ गया। अता मोहम्मद का एक हमायती सरगोदा से आ गया। उसका नाम शौका गुज्जर है। इस इलाके में उसका काफी रोबदाब है। पिछले इलेक्शन में गुज्जर बरादरी की तरफ से छोटी असेंबली का उम्मीदवार था, मगर फैसला एक और उम्मीदवार के हक में बैठ गया था। इसने अता मोहम्मद की हमायत शुरू की तो मलिक रऊफ और भी भड़क गया। आमने सामने लड़ाई तक नौबत आ गई। 3-4 रोज पुलिस वहां हवेली में बैठी रही। फिर पता चला कि राजी नामा हो गया है। अता मोहम्मद हवेली बेचने पर तैयार हो गया था। अब वो हवेली मलिक रऊफ के कब्जे में है। उसने हवेली के चारों तरफ कांटों वाली बाड़ लगवा दी है और जनरेटर से चलने वाली लाइटें भी लगवा दी हैं। कुछ कहते कहते नदीम खामोश हो गया। हाँ कहो, मैंने उसे दिलासा दिया, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो बोला, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है जी, कभी कभार हवेली की तरफ जाना होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि कई रोज से यहाँ लंबी लंबी गाड़ियां आई हैं। एक रोज मलिक रऊफ की जीप रास्ते में खराब हो गई। खेतों में काम करते हुए मजदूरों ने उसे धक्का लगाया। इनका कहना है कि जीप में शराब की बहुत सी बोतलें पड़ी थी।